جس جس شے سے ہٹاتے گئے ہٹتے گئے، جدھر جدھر جھکاتے گئے جھکتے گئے، جدھر منہ کراتے گئے منہ کرتے گئے، جدھر سے منہ ہٹاتے گئے منہ ہٹاتے گئے۔ ارے مصطفیٰ نے کہا یہ اینٹوں کا بنا ہوا گھر، اسے کعبہ خدا کا گھر کہو۔ نہ کوئی کتبہ لگا ہوا تھا خدا کا لکھا ہوا کہ یہ خدا کا گھر ہے، نہ کسی فرشتے نے آ کے بتایا تھا، ہر ایک کے گھر پتھر کے بنے تھے۔ مصطفیٰ نے کہا اسے خدا کا گھر کہو، سب نے کہا جی خدا کا گھر ہے۔ مصطفیٰ نے کہا یہ کتاب ہے اسے قرآن کہو، سب نے کہا جی یہ قرآن ہے۔ مصطفیٰ نے کہا یہ بیت المقدس سے منہ پھیر لو، منہ پھیر لیا۔ محبوب کدھر کرے؟ اس کعبے کو قبلہ بنا لو۔ بیت المقدس کی طرف منہ تھا، حضور کی خواہش تھی کہ قبلہ بدل جائے۔ معاملہ خدا و مصطفیٰ کے درمیان تھا۔ حالت نماز میں حضور تھے، دوران نماز خواہش ہوئی، اوپر دیکھا، دل نے خواہش کی کہ مولا جی چاہتا ہے کہ بیت المقدس کی بجائے اپنا جدا قبلہ بنا لیں اور کعبہ مکہ کو قبلہ بنا لیں۔ دل میں خواہش تھی، زبان سے کچھ نہ کہا تھا، چہرہ اوپر کیا، آواز آئی قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سونیا تیرے مکھڑے نو تکدا پیا، تیرے مکھڑے دا بار بار اٹھنا تکدا پیا، ہم نے تیرے مکھڑے کو اٹھنا بار بار، قد نرا تقلب بار بار اٹھنا دیکھ لیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آواز آئی محبوب میری عبادت نہ قبلوں کی محتاج ہے، نہ سمتوں کی محتاج ہے، مشرق بھی میرا ہے، مغرب بھی میرا ہے، شمال بھی میرا ہے، جنوب بھی میرا ہے۔ یہ قبلے اپنے لیے نہیں بنائے، یہ تو تیرے لیے بنائے ہیں۔ اگر تیرا دل ادھر نہیں چاہتا ادھر چاہتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جدھر تو راضی ہے اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ محبوب جدھر تو راضی ہے اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ حالت نماز میں کیا؟ حالت نماز میں آپ سورہ بقرہ دوسرے پارے کا یہ رکوع پڑھیے، دوسرے پارے کا یہ رکوع پڑھیے۔ حضور چونکہ بار بار تکتے تھے، اللہ پاک نے ایک رکوع میں 12 مرتبہ حضور کے مکھڑے کا ذکر کیا ہے، چہرے کا ذکر کیا ہے۔ پڑھیے رکوع، سیقول کا پارہ پڑھیے، 12 مرتبہ حضور کے چہرے انور کا ذکر کیا ہے۔ اس کا جواب کہ بات بڑی سادہ تھی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، اپنا مکھڑا اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لے۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ حَيْثُ مَا كَانَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر، 12 مرتبہ حضور کے چہرے کا نام لیا ہے رکوع میں۔ میں نے کسی اب تفسیریں دیکھی کہ بار بار حضور کے چہرے کا نام لینے کی ضرورت کیا تھی، کہیں سے جواب نہ ملا۔ میرے وجدان نے یہ بتایا، چونکہ تقلب کا لفظ آیا ہے، تقلبا، محبوب بار بار تیرے چہرے کا پلٹنا ہم نے دیکھ لیا ہے۔ 12 مرتبہ حضور کے چہرے کا ذکر ایک رکوع میں آنا اہل محبت کو اشارہ دے رہا ہے کہ غالباً نماز میں 12 مرتبہ حضور نے چہرہ اٹھایا ہوگا، اور جتنی بار چہرہ اوپر کیا اتنی بار چہرے کی آیت اتاری گئی۔ تو ہم جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حالت نماز میں رخ موڑ لیا،
غور سے سنیے، رخ موڑ لیا اور چہرہ اقدس مثال کے طور پہلے ادھر تھا، میں مثال دے رہا ہوں، اس طرف تھا، اگر مشرق کی طرف بیت المقدس اس طرف تھا، اور سمت کے لحاظ سے کعبہ مکہ معظمہ اس کی الٹ سمت پر تھا۔ یہ بات بڑے غور سے سمجھنا، ایسے نہیں تھا کہ ادھر تھا رخ بیت المقدس اور ادھر مکہ معظمہ تھا، نہ، آمنے سامنے تھا۔ جب نماز شروع کی تھی، حضور امام تھے، صحابہ کرام پیچھے مقتدی تھے، چہرے ادھر تھے۔ حالت نماز میں جب رخ موڑ لیا قبلہ کی طرف، آقا نے چہرہ موڑا تو مقتدیوں کا چہرہ ادھر تھا، امام کا چہرہ ادھر تھا۔ عجیب صورت بن گئی، عجیب صورت بن گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو صاف ظاہر ہے صفوں کو چیر کر اس طرف آ گئے تاکہ کعبہ مکہ کے کعبے کی طرف چہرہ کر لیں۔ اب امام ادھر منہ کر کے کھڑا ہے، مقتدی ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں، اور سورہ بقرہ کا دوسرا پارہ پڑھیے۔ رب کائنات اس منظر حسین کو دیکھ رہا ہے کہ دیکھو اب بنتا کیا ہے، دیکھو اب ہوتا کیا ہے۔ امام کا چہرہ ادھر ہے، مقتدیوں کا چہرہ ادھر ہے۔ ایک لمحہ امتحان تھا، صحابہ کرام نماز بھول گئے کہ اب کریں تو کیا کریں، چونکہ انہیں کوئی حکم نہیں ملا، انہیں حکم، وہ حکم کے پابند ہیں۔ دو باتیں سن لے، یہاں دو مشرب ظاہر ہو رہے ہیں، دو مشرب ظاہر ہو رہے ہیں۔ وہ سوچنے لگے حکم ملا نہیں، ادا مصطفیٰ کی سامنے ہے، ادا مصطفیٰ کی یہ ہے کہ چہرہ پھر گیا، حکم ابھی تک آیا نہیں۔ صحابہ سوچنے لگے حکم کی پیروی کریں یا ادا کی پیروی کریں، حضور کا حکم دیکھیں یا یار کی ادا دیکھیں۔ ایک تذبذب تھا، ایک لمحہ فکریہ تھا۔ رب کائنات نے اس منظر کو بیان کیا، وہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم نماز جاری رکھیں، توڑ دیں یا رخ پھیر لیں۔ ادھر ان کا قبلہ تھا، جدھر باپ دادا کے وقت سے منہ کر کے نمازیں پڑھتے چلے آ رہے تھے، ان کا کعبہ ادھر تھا، اور اب چہرہ مصطفیٰ ادھر تھا۔ اس لمحہ امتحان کا ذکر اللہ پاک قرآن میں کرتا ہے کہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ فرمایا میرے محبوب، مجھے قبلوں سے کیا غرض، مجھے کعبوں سے کیا غرض، مجھے سمتوں سے کیا غرض، کعبہ یہ ہو یا وہ ہو، میری خدائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، میری الوہیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، میری معبودیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر محبوب اس منظر میں ان کو مبتلا کرنا اس لیے تھا کہ دیکھو پہلے جب تیرے صحابہ تیرے پیچھے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو تیرا رخ بھی ادھر ہوتا تھا اور قبلہ بھی ادھر سامنے ہوتا تھا، قبلہ بھی اسی سمت اور تیرا چہرہ بھی اسی سمت، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یار کے مکھڑے کا طالب کون ہے اور کعبے کا طالب کون ہے۔ آج رخ بدل دیے ہیں، قبلہ ادھر کو ہے اور رخ مصطفیٰ ادھر کو ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لِنَعْلَمَ، میں جاننا چاہتا تھا، پرکھنا چاہتا تھا، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ادھر کعبہ کر دوں
ادھر مصطفیٰ کا چہرہ کر دوں اور ہو حالت نماز، اور اب دیکھتا ہوں کون کعبے کی طرف جاتا ہے، کون رخ مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا، اللہ نے فرمایا ہم پرکھنا چاہتے تھے۔ وہ جو بات بتا رہا تھا نا کہ ایمان نام ہے ماننے کا، اور سوال ہے کہ ماننا کس کو؟ ماننا اللہ نے فرمایا لینا علم، میں پرکھنا چاہتا ہوں کون کعبے کی وجہ سے مصطفیٰ کو مانتا ہے اور کون مصطفیٰ کی وجہ سے کعبے کو مانتا ہے۔ ماننے کا مرکز کیا ہے؟ کون قبلہ اور کعبہ کے ذریعے سے مصطفیٰ تک پہنچتا ہے اور کون مصطفیٰ کے ذریعے سے کعبے کو جانتا ہے؟ آج دیکھتے ہیں کہ اصل مانتے کس کو ہیں۔ فرمایا یہ امتحان تھا، میں نے بیت المقدس کا قبلہ ادھر کیا، رخ مصطفیٰ ادھر کیا، اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، اور فرمایا کہ ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، یہ بڑی بھاری گڑی تھی، یہ امتحان بڑا سخت تھا کہ حالت نماز میں نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، نہ مشورہ کر سکتے ہیں، نہ سوال و جواب کر سکتے ہیں، ہر کوئی نماز میں چپ کھڑا ہے، کرے تو کرے کیا؟ فرمایا اس گھڑی میں الا علی الذین ھدی اللہ، چونکہ ان کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اور ہدایت کا معنی ہے مصطفیٰ کے مقام کی معرفت دی تھی، لہذا ان کے لیے مشکل نہ رہی۔ ایک لمحے میں صحابہ نے سوچا، اور سوچتے ہی اگلے لمحے سارے صحابہ نے قبلے کو چھوڑ دیا اور رخ مصطفیٰ کو اپنا لیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم کعبے کو مانتے ہیں، پر کعبے کی وجہ سے تو نہیں مانتے، ہم تو اس لیے مانتے ہیں کہ رخ یار ادھر ہے، اب رخ یار ادھر ہے، سو جدھر یار کا رخ ہے ادھر ہی ہمارے کعبے کا رخ ہے۔ تو گویا ایمان نام ہے ماننے کا، اور ماننا نہ کعبے کو نہ کسی سمت کو ماننا، فقط مصطفیٰ کو۔ اگر مصطفیٰ کو ماننا محور ہو تو ایمان بنتا ہے۔ اور فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ان کا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب ایمان کی تعریف آ گئی، لیضیع ایمانکم، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا ایمان ضائع ہو جائے۔ مطلب کیا؟ اگر نماز مکمل ہونے تک وہ منہ نہ موڑتے اور میرے کعبے کو جو پہلے سے چلا رہا ہے اسی پر قائم رہتے تو ایمان ختم ہو جاتا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کعبہ نہیں بچا سکتا، ایمان مصطفیٰ بچاتا ہے۔ اب میری بات کو سمجھے، کعبے سے ایمان نہیں بچتا، نہ کعبے سے ایمان بنتا ہے، نہ کعبے سے ایمان بچتا ہے۔ ایمان بنتا بھی مصطفیٰ کے ماننے سے ہے، اور ایمان بچتا بھی مصطفیٰ کے ماننے سے ہے۔ جب مصطفیٰ کو مان لیا تو بھائی جو وہ یار منواتا گیا وہ مانتے گئے۔ اس نے کہا جنت کو مان لو، اب جنت کسی نے دیکھی ہے؟ دھوبی گھاٹ والوں کوئی ہاتھ کھڑا کر دے، کسی نے جنت دیکھی ہو؟ شاید جنت بی بی تو دیکھی ہو، جنت بی بی تو کوئی ادھر بھی بیٹھی ہوگی، جنتا جنتے جنت بی بی، تو جنت بی بی تو دیکھی ہوگی، مگر جنت دیکھی ہے؟ مگر بن دیکھے مصطفیٰ نے کہا جنت ہے، مان لیا یا رسول اللہ ہاں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ایک دوزخ ہے، بن دیکھے مان لیا دوزخ ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا فرشتے ہیں، بن دیکھے مان لیا ہاں حضور فرشتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا قبر میں حساب کتاب ہے، بن دیکھے وہ تو جائیں گے تو پتہ چلے گا، بن دیکھے مان لیا ہاں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کا دن ہے، بن دیکھے مان لیا ہے۔
فرمایا کھڑے ہونا ہے قیامت میں، بن دیکھے مان لیا کھڑے ہونا ہے۔ فرمایا جزا و سزا ہے، بن دیکھے مان لیا جزا و سزا ہے۔ ارے جس شے کو ماننے کا نام، ایمان مجمل کو گن لو، ایمان مفصل کو گن لو، جس حقیقت کو ماننے کا نام ایمان ہے، ہم نے تم نے اس میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا، پر مصطفیٰ نے بتا دیا ہے، مصطفیٰ کو مان کر ہر شے کو مان لیا۔ تو ایمان ہے حضور کو ماننے کا نام۔ بولیے ایمان ہے حضور کو، بولیے ماننے کا نام۔ یہ تو ہے اس دنیا میں، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد بھی ایمان بھی ماننا ہے، اور سنیں قبر کی بخشش بھی ماننا ہے۔ اور ماننا کس کو؟ بخاری مسلم سیاستہ کی سب کتب اٹھا کے دیکھ لیں حدیث پاک، آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے یہ حدیث۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو قبر میں آ کر 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا، سنیے، بر ربوں کا، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ آپ کو جواب آ جائے کہ میرا رب اللہ ہے، تب بھی اگلا سوال ہوگا، اس کا جواب دینے پر بخشش، بولیے بخشش نہیں ہوگی، اور جواب نہ آئے تب بھی اگلا سوال ہوگا۔ تو گویا رب کو آپ نے بتا دیا، پہچان لیا، مان لیا، رب کے سوال کا جواب دے دیا، تب بھی بات ختم نہ ہوگی، اگلا سوال ہوگا۔ جواب نہ آیا تب بھی اگلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا، ما دینوں کا، بتاؤ تیرا دین کیا ہے؟ اگر آپ کو جواب آ گیا کہ میرا دین اسلام ہے، بتا دیا، تب بھی اگلا سوال ہوگا۔ نہ بتا سکے تب بھی اگلا سوال ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ نہ رب کے سوال کا جواب آنے نہ آنے پر فیصلہ ہوگا حتمی، نہ دین اسلام کا جواب آنے یا نہ آنے پر حتمی فیصلہ ہوگا۔ پھر تیسرا سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی محمد مصطفیٰ کے بارے میں بتا تو کیا کہا کرتا تھا؟ یہ سوال ہوگا۔ پردہ اٹھا دیا جائے گا، دیدار مصطفیٰ کروایا جائے گا، پوچھا جائے گا اس محمد مصطفیٰ کے بارے میں بتا تیرا عقیدہ کیا تھا۔ تیسرا سوال ہوگا۔ اب یہاں ایک بات توجہ طلب ہے، وہ یہ، جب خدا کا پوچھا تو خدا کے بارے میں کوئی جواب کا اشارہ، بولیے اشارہ نہیں دیا۔ جواب آئے آپ کا نصیب، نہ آئے آپ کا نصیب۔ جب پوچھا تمہارا دین کیا ہے، جواب میں کوئی اشارہ نہیں دیا، آئے تمہارا نصیب، جواب نہ آئے تمہارا نصیب۔ تو چاہیے تھا نا کہ جب رسول کا پوچھا تو اب بھی اشارہ نہ کیا جاتا۔ خدا نے اپنا پوچھا، کچھ پتہ نہ بتایا، اپنے دین کا پوچھا، کچھ پتہ نہ بتایا۔ اب مصطفیٰ کا سوال چونکہ آخری سوال تھا، اس پر جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونے والا تھا، اس پر مرنے والے کے مقدر کا فیصلہ ہونے والا تھا، اس کے ماننے اور نہ ماننے، مومن ہونے یا کافر ہونے کا فیصلہ آنے والا تھا۔ اس لیے حضور کی رحمت کی خاطر سوال کیا، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ساتھ نام بھی بتا دیا۔ اس ہستی محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے، تاکہ اگر کوئی بھولا ہوا ہے تو جس کے دل میں رتی برابر بھی مصطفیٰ کی محبت ہوگی، وہ بھولا ہوا بھی ہوگا تو محمد کا نام سنتے چوم جائے گا۔ جب سنے گا محمد، کہے گا محمد، محمد کرے دے۔ اس محمد کا پوچھتے ہو، محمد محمد
کرے دے گزر گئی، عہدنا احمد ملے دے گزر گئی، محمد کا نام بتا کر پوچھا بتاؤ کیا عقیدہ ہے، تاکہ جواب دینے والوں کو آسانی ہو جائے۔ تو جو عاشق ہوں گے، جو محبت کرنے والے ہوں گے، جنہیں نسبت محمدی ہوگی، نسبت غلامی ہوگی، نسبت محمد ہوگی، جو عمر بھر مدینہ یاد کریں گے، وہ حضور کا نام سن کر، اشارہ یہ ہے جب نام کان میں پڑے گا جواب یاد ہوگا یا نہ ہوگا، مگر نام محمد سن کر جواب آ جائے۔ اور جب تیسرے سوال کا جواب آ جائے گا تو اس وقت سنیے، اپنا پوچھا تھا بتاؤ تیرا رب کون ہے، اب بتا دو کون ہے۔ دین اسلام کا پوچھا تھا بتاؤ تیرا دین کیا ہے، سمپل سوال تھا۔ جب حضور کا پوچھا تو یہ نہیں پوچھا کہ بتاؤ یہ کون ہے، یہ نہیں پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، یوں نہیں پوچھا، پوچھا سوال کی ترکیب بدل دی، کمپوزیشن بدل دی، فرمایا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد کان یکون۔ جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمرار کا فائدہ دیتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ بتاؤ یہ محمد کون ہے، نہ، اس کا معنی ہے بتاؤ زندگی بھر اس محمد کی شان میں کیا کہا کرتا تھا۔ ما کنت تقول، اس محمد کے حق میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا، بولیے کیا کہا کرتا تھا زندگی میں، جو کچھ محمد مصطفیٰ کے بارے میں کہتے ہو اور مرنے تک کہتے رہو گے، یہ پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا بتاؤ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا اور میرے محمد کا میلاد آتا تھا تو اس وقت محمد کی ولادت کا سن کر تمہارے دل باغ باغ ہوتے تھے یا نہیں؟ بتاؤ جب مصطفیٰ کی نعت ہوتی تھی تو تمہارے چہرے حشاش بشاش ہو جاتے تھے یا نہیں؟ بتاؤ جب میرے محمد کی کنڈل والی زلفوں کا نام آتا تھا تو تم ماہیے بیاب کی طرح تڑپتے تھے یا نہیں؟ بتاؤ جب مصطفیٰ کے چہرے کے حسن کی بات ہوتی تھی، جب مصطفیٰ کے لب و رخسار کی بات ہوتی تھی، مصطفیٰ کے حسن سراپا کی بات ہوتی تھی، مصطفیٰ کے خرام ناز کی بات ہوتی تھی، مصطفیٰ کا مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلنے کا بیان آتا تھا، جب مصطفیٰ کے اٹھنے بیٹھنے کی بات ہوتی تھی، بتاؤ مصطفیٰ کا ذکر سن کر تمہارا چہرہ دل کھل اٹھتا تھا یا خشکی یبوست سے تنگ ہو جاتا تھا؟ اگر میرے محمد کی بات سن کر تم باغ باغ ہوتے تھے، جھوم جاتے تھے، تمہیں کیف و سرور آتا تھا اور محمد محمد کا نام جپتے تھے، حضور کے ترانے گاتے تھے، حضور کے نغمے اڑاتے تھے، شانیں بیان کرتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، عظمتیں بیان کرتے تھے، قدرتیں بیان کرتے تھے، کمالات بیان کرتے تھے، تصرفات بیان کرتے تھے، یوں کرتے تھے میرے محمد کا ذکر یا محمد کا ذکر کنجوسی سے کرتے تھے؟ اس محمد کو اپنے جیسا کہتے تھے؟ کیا محمد کو بے علم کہتے تھے؟ محمد کی طاقت کو کم کرتے تھے؟ علم بڑھاتے تھے یا گھٹاتے تھے؟ مصطفیٰ کی طاقت بڑھا کر بیان کرتے تھے یا گھٹا کر بیان کرتے تھے؟ مصطفیٰ کی حیات اور فیصل آباد سے سلام پڑھیں تو مصطفیٰ سننا مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ بولو زندگی میں میرے محمد کا ذکر کیسے کرتے تھے؟ تو بات یہ ہوئی کہ قیامت سے پہلے قبر میں فیصلہ دوزخ اور جنت کا ہوا ماننے پر۔ کس پر ہوا؟ اور ماننا خدا کا نہیں، دین اسلام کا نہیں۔ تیسرے سوال پر فیصلہ ہوا ماننا
مصطفیٰ کا، جس نے مصطفیٰ کو مان لیا اس نے خدا کو مان لیا، جس نے مصطفیٰ کو مان لیا اس نے اسلام کو مان لیا، اور جس نے مصطفیٰ کو نہیں مانا وہ لاکھ خدا کو مانتا پھرے، اس نے خدا کو نہیں مانا۔ تو پتہ چلا کہ مومن بھی انسان، کافر بھی انسان، مگر مومن بنا ماننے سے، اور ماننا خدا کا نہیں، ماننا مصطفیٰ کا ہے۔ مصطفیٰ کو مانو تو پھر خدا کا ماننا بھی قبول ہے، اور مصطفیٰ کو نہ مانو تو خدا کا ماننا بھی قبول نہیں۔ اب آگے چلیں، آپ نے مصطفیٰ کو مانا، اب میں سوال کرتا ہوں کہ مانا کیسے جاتا ہے؟ ماننے کے لیے اعتماد ضروری ہوتا ہے۔ آپ مان نہیں سکتے جب تک کسی پر اعتماد، بولیے، نہ ہو۔ اعتماد ہو تو مانتے ہیں، اعتماد نہ ہو، بولیے، تو نہیں مانتے۔ تو مصطفیٰ کا ماننا ایمان ہے، اور ماننا بغیر اعتماد کے نہیں۔ تو پتہ چلا پہلے اعتماد ہوگا، مصطفیٰ کی ذات پر اعتماد ہوگا تو تبھی مانا جائے گا۔ اور اعتماد کیسے بنتا ہے؟ ایک دکاندار ہے، آپ نے اس سے سودا ہی کبھی نہیں لیا، اس سے واسطہ ہی نہیں رکھا، اس سے تعلق و لین دین بھی نہیں ہوا، تو کیا اس پر اعتماد ہو سکتا ہے؟ بولیے، آپ کو کیا پتا کہ کیسا تولتا ہے، کیسا مال بیچتا ہے؟ تو اعتماد بنتا ہے تعلق سے، اعتماد بنتا ہے واسطہ رکھنے سے، واسطہ اور تعلق ہو تو اعتماد بنتا ہے، اور اعتماد ہو تو ماننا ہوتا ہے۔ تو ایمان ماننے کا نام، ماننے کی بنیاد اعتماد، اور اعتماد کے لیے شرط واسطہ اور تعلق۔ تو لوگوں پتہ چلا کہ وہ ایمان جو ماننے سے عبارت تھا، اور ماننا اعتماد سے عبارت تھا، اور اعتماد واسطہ و تعلق سے عبارت تھا، تو پتہ چلا کہ ایمان مصطفیٰ سے واسطہ اور تعلق کا نام ہے۔ مصطفیٰ سے واسطہ اور تعلق ہو تو ایمان ہے، اور واسطہ اور تعلق نہ ہو تو ایمان نہیں ہے۔ لہذا وہ لوگ جو مصطفیٰ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور مصطفیٰ کی ذات سے واسطہ کرتے ہیں، ان کو تو ایمان ملا، اور جو واسطہ مصطفیٰ کے قائل نہیں ان کے گھر ایمان کیسے آئے گا؟ جو واسطہ مصطفیٰ کو کا قائل نہیں ہے، جو کہتا ہے مجھے مصطفیٰ کے واسطے کی ضرورت نہیں، میں سیدھا خدا تک جاؤں گا، تو خدا نے کہا نادان، سیدھا مجھ تک آنا، مجھ سے تو سیدھا تعلق ہو ہی نہیں سکتا، مجھ پر سیدھا اعتماد ہو ہی نہیں سکتا، مجھ کو ڈائریکٹ مانا نہیں جا سکتا، تو جب میرے ساتھ تمہارا ڈائریکٹ واسطہ ہی نہیں، جس کے واسطے سے تم نے مجھ تک پہنچنا تھا اور ایمان بننا تھا، وہ واسطہ نہ رہا تو میرے ساتھ بھی تمہارا کوئی تعلق نہ رہا۔ سو وہ لوگ جو خدا تک پہنچنا چاہیں، جان لیں کہ خدا تک پہنچنا واسطہ مصطفیٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب چونکہ ایمان مصطفیٰ سے تعلق اور واسطے کا نام ہوا، لہذا مومن وہ ہوا، مومن وہ ہوا جس کا واسطہ مصطفیٰ سے ہے۔ تو مصطفیٰ سے واسطہ ہوا تو مومن بنا، اور جو مومن بنا وہ انسان کامل بنا۔
وہ انسان کامل بنا. انسان تخلیق کائنات کا مقصود تھا. کائنات کی تخلیق کی ابتدا پانی اور نباتات سے جمادات سے ہوئی. جمادات کا ارتقا نباتات تک ہوا. نباتات کا ارتقا حیوانات تک ہوا. حیوانات کا ارتقا انسان تک ہوا. اور انسان کامل مومن ہوا. اور مومن مصطفیٰ کے واسطے سے بنا. تو پتہ چلا کہ ساری کائنات اپنے مقصود کی طرف بڑھتی بڑھتی مصطفیٰ کے واسطے کی دہلیز پر آ گئی. تخلیق کائنات کا مقصود یہاں تک پہنچا. اس لیے رب کائنات نے جب انسان آ گیا تو مخلوقات کی تخلیق بند کر دی کہ اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں چاہیے. اور جب مصطفیٰ آ گیا تو خدا نے نبوت کا اجرا بند کر دیا. فرمایا اس کے بعد کوئی نبی نہیں چاہیے. نبوت آدم علیہ السلام آئے چونکہ مقصود نبوت نہ تھے. نبی تھے مقصود سلسلہ نبوت نہ تھے. اس لیے آدم کے بعد پھر آگے نبی آئے. وہ نبی تھے مگر نبوت کا مقصود نہ تھے. خود نبی تھے اس لیے نوح آئے. نوح نبی تھے مگر سلسلہ نبوت کی منزل نہ تھے. ابراہیم آئے. ابراہیم نبی تھے. پھر اسماعیل آئے. اسحاق آئے. یعقوب آئے. یوسف آئے. موسیٰ آئے. ہارون آئے. سلیمان آئے. زکریا آئے. یحییٰ آئے. شعیب آئے. لوط آئے. صالح آئے. عیسیٰ آئے. سب نبی آتے رہے. نبوت آگے چلتی رہی جس طرح کائنات کی تخلیق آگے چلتی رہی. اس لیے کہ جب تک تخلیق کا مقصود نہ آ جاتا تخلیق کا سلسلہ بند نہیں ہو سکتا تھا. ادھر اس مخلوق کی ہدایت کے لیے جب انسان آ گیا تو نبوت چلنے لگی. جب انسان آ گیا تو نبوت چلنے لگی. نبوت چلتی رہی. نبی آتے رہے. وہ نبی تھے مگر مقصود نبوت نہ تھے. نبوت چلتی رہی. چلتے چلتے ادھر انسان پر تخلیق حیات ختم ہو گئی. ادھر مصطفیٰ کے آنے پر سلسلہ نبوت کا اجرا ختم ہو گیا. اور خدا نے کہا اے تخلیق تیرا مقصود انسان ہے اور اے انسان تیرا مقصود مصطفیٰ ہے. تو کائنات کا کمال انسان. کائنات کے حسن کا کمال انسان. انسان کا کمال ولایت. انسان کا کمال ولایت. ولایت کا کمال نبوت. ساری کائنات کا حسن جو فرش سے عرش تک، زمین سے آسمان تک، شجر سے حجر تک، نباتات سے جمادات تک پوری کائنات میں بکھرا تھا تو وہ حسن کائنات تھا. جب بکھرا ہوا کائنات کا حسن سمیٹا تو ایک وجود انسان بن گیا. انسان کے سارے محاسن منتشر تھے تو کائنات انسانی تھی. اور انسان کے سارے محاسن اور اخلاق سمیٹے تو ولی بن گیا. کیا بن گیا؟ ولی. اور اولیاء بہت تھے. کمالات ولایت منتشر تھے. منتشر تھے تو اولیاء تھے. اور سارے کمالات ولایت سمیٹے تو نبی بن گیا.
پیکر نبوت جمع میں بن گئے، اور نبی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کمالات نبوت منتشر تھے۔ کوئی طور پہ چمک رہا تھا، کوئی آسمان پہ اجا رہا تھا، کوئی مچھلی سے نکل رہا تھا، کوئی بغل سے ہاتھ سورج کی طرح چمکا کے نکل رہا تھا، کوئی پھونک مار کے پرندے اڑا رہا تھا، کوئی دم کر کے مردے جلا رہا تھا۔ ارے یہ کمالات نبوت منتشر تھے تو انبیاء تھے، اور یہ سارے کمالات انبیاء مجتمع ہوئے تو مصطفیٰ بن گیا۔ اور وہ حسن ربوبیت کا پیکر اتم، ساری کائنات کے محاسن کا کمال اتم، ایک وجود مسعود بن کر حضرت آمنہ کی گود میں آیا۔ چونکہ سارے کمالات، سارے محاسن، سارے مقاصد، سارے اہداف آ کے نقطہ وجود محمد پر جمع ہو گئے، حضور کی ذات میں مجتمع ہو گئے۔ اگر عداوت نفرتیں ختم کر کر عالمی سطح پر ایک پرامن انسانی معاشرہ چاہیے تو در مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ مصطفیٰ کا فیض صرف عربوں کے لیے نہیں، اجمیوں کے لیے بھی ہے۔ مصطفیٰ کا فیض صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کل عالم انسانیت کے لیے ہے۔ لہذا اے عالم انسانیت، آج جس آگ میں پوری انسانیت سلگ رہی ہے، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، امریکہ جیسا ملک انسانی حقوق کی علمبرداری کا نام لے کر انسانی حقوق کا قاتل بن گیا ہے، جمہوریت کی علمبرداری کا نام لے کر جمہوری آزادیوں کو سلب کرنے والا بن گیا ہے، کمزوروں کی مدد کرنے والا کہلا کر کمزوروں کو کچلنے والا بن گیا ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں بزدل ہو کر کتوں کی طرح اس کے سامنے دم ہلاتی پھرتی ہیں، اور لوگ دین فروش بن کر، اپنی قومی غیرت فروش بن کر سامراج کے سامنے بزدل ہو کر کتے بن کے پھرتے ہیں۔ ارے تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنی دینی غیرتیں بیچ رہے ہو، سیاسی قیادتوں، عالم اسلام کے جھوٹے لیڈروں اور دنیا کی سلطنتوں پر براجمان جھوٹے بزدل بے حیثیت حکمرانوں، اٹھو، میں تمہیں پکارتا اس بیاباں میں جہاں سننے والے کان نہیں رہے، اس دنیا میں جہاں دیکھنے والی آنکھیں نہیں رہی، ان دلوں کو جنہوں نے دھڑکنا بند کر دیا ہے، ان ضمیروں کو جن کے چراغ بجھ گئے ہیں، آؤ آج انسانیت امن چاہتی ہے۔ کسی نے نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا، NWO، امریکہ نے NWO نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا۔ نیو ورلڈ آرڈر دنیا کو امن نہ دے سکا۔ پاکستان نے LFO جاری کیا، لیگل فریم ورک آرڈر۔ LFO پر پاکستانی قوم اور جماعتیں متحد نہ ہو سکی۔ آؤ، نہ میں NWO کی بات کرتا ہوں، نہ LFO کی بات کرتا ہوں، میں ان سب کے جواب میں امت کے سامنے IMO جاری کرتا ہوں۔ IMO یہ ہے عشق مصطفیٰ آرڈر، عشق مصطفیٰ آرڈر، عشق مصطفیٰ آرڈر۔ کوئی آرڈر کام نہیں آئے گا، ایک مصطفیٰ کا آرڈر کام آئے گا۔ آؤ، سارے قبلے چھوڑ دو، سارے جھوٹے کعبے چھوڑ دو، سب جھوٹی غلامیاں چھوڑ دو۔ آؤ امت کی قیادتیں، جماعتیں اور حکمران مل کر میں مصطفی انقلاب کا جھنڈا اٹھا کر دنیا کی طاغوتی طاقتوں کو للکارتا ہوں۔ میرا ساتھ دو، میں ظلم کے سامراج کو للکارتا ہوں۔ میرا ساتھ دو، میں اسلام دشمن قوتوں کو للکارتا ہوں۔ ساتھ دو،
خدا کی عزت کی قسم، گنبد خضرا کی قسم، قوم ساتھ دے، میں ملک کو نہیں امت کو مصطفیٰ کے صدقے بحران سے نکال کر گنبد خضرا کے سائے میں لے کے وما علینا الا البلاغ۔